نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم۔ محترم دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس مہینے کی عبادتیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، حتیٰ کہ دیگر کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ جن کی عبادات اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو بڑی عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں اللہ رب العزت نے روزوں کی عبادت رکھی ہے، تراویح کی عبادت رکھی ہے، لیلۃ القدر جیسی رات رکھی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا ہے۔ اور اس کے انعام کے طور پر ان عبادات کے بعد اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن رکھا عید الاضحیٰ کے نام سے، جیسا کہ رمضان مبارک کے بعد ایک خوشی کا دن عید الفطر رکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مبارک اور مقدس ایام ہیں، ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر پچھلی قوموں کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو قربانی کا جو محبوب عمل ہے، جو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کو کرنا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے اندر بھی اس سلسلے کو قائم فرمایا تھا، پہلی قومیں بھی اس چیز کو کرتی رہی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس قوم کا طریقہ الگ ہے، اس قوم کا طرز الگ ہے، اس قوم کے طریقے، ہدایات، اصول الگ ہیں، ہر قوم کا طریقہ الگ رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں جو تم روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے۔ جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہم نے چند ٹکوں کو مانگا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے قربانی کا معاملہ ہو، اس میں کتنا ہے کہ ایک اصول متعین کرنے کے بعد کہ ایسا ایسا مال آپ کے پاس ہو، ایسا ایسا وقت گزر جائے، یہ مال کے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک قربانی، پھر اس کے اندر بھی رعایت دی کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک قربانی کی گنجائش نہ ہو تو ایک جانور میں 7 حصے کر لو۔ یہ رب کی طرف سے بندوں کے لیے رحمت، محبت، الفت، شفقت کا ایک مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اتنی آسانی دی ہے کہ جو بندہ اگر ذرا سا بھی اپنے رب سے محبت کرتا ہو وہ ان عبادات کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے، اس کے جب ہم واقعے کو دیکھیں، واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اسماعیل میں آپ کو خواب کے اندر اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی کیا بیٹا ہے؟ فرمایا کہ آپ اس حکم کو بجا لائیے جس کا رب نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ اصل عشق حقیقی کی مثال ہے کہ وہ پیغمبر جس کو 86 سال کی عمر کے اندر ایک بیٹا عطا ہوا، بیٹا بھی نبی، حلیم، بردبار، شفیق اور اپنے باپ کی کیئر کرنے والا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ بیٹا تو ہم نے دے دیا ہے، اب اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجیے۔ کیسے اس بوڑھے باپ کے دل پر گزری ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال میں یہ عشق ہے اپنے رب سے۔ ابراہیم نے کچھ بھی نہیں سوچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ بیٹا بھی ویسا ہی عاشق باپ کی طرح کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کے پروردگار نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آپ میرے منہ پر، آپ میری زبان پر شکوہ شکایت کا نام نہیں دیکھیں گے۔ اور دونوں نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے اس رب کے حکم کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم مثال میں، تم امتحان میں پاس ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ میڈھا بھیجتا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے اگر اس وقت میڈھا نازل نہ ہوتا تو ہم کس چیز کی قربانی دے رہے ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد۔ تو کیا ہم جیسے کمزور ایمان والے، ہم جیسے دنیا کے اندر لگنے والے، ہم ذرا سی بات پر مکر جانے والے اس کام کو انجام دے سکتے تھے؟ اللہ رب العزت عالم الغیب ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے لیے ایک آسانی کا طریقہ مقرر فرمایا کہ آگے چل کے قوم پہ تنگی نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے، ایک مینڈا نازل کیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، قربانی ہے کیا؟ قربانی جو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرا طریقہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ دادا جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ان کے اس طریقے کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا ہے، اتنا پسند کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو عنایت کیا اور باقی رکھا۔ تو قربانی کا جو سبق ہے یہ اصل میں عاشقی اور معشوق یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے اس کا ایک دکھلانے کے لیے ہے کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھیں قربانی کے اندر کیا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، ظاہری کیا فائدہ، کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا اس کا۔ ہم پورے گھر کے اندر اگر ایک جانور ذبح کر لیں پورے محلے والوں کے لیے کافی ہے، کم سے کم 8-10 گھر والوں کے لیے تو کافی ہو ہی جائے، لیکن پھر بھی ایک گھر کے اندر 3 4 5 2 1 ہر آدمی قربانی کر رہا ہے۔ کس لیے؟ بھلے ہی اس کو اس حکم کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، صرف یہ ہے کہ رب کا حکم ہے، بس ہمیں بجا لانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے، مغفرت فرمائے گا، انعامات دے گا۔ جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انسانوں کو فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے لا علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قوم کو بناؤ گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وہ لوگ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے جبرائیل کو دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی میرے احکامات کو بجا کر لائیں گے، پھر بھی میرا یقین کریں گے، پھر بھی میرے حکم پر چلیں گے، پھر بھی میرے نام کی عبادتیں کریں گے، راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں ادا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر داخل کر کے میرا نام لوایا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرایا کریں گے، اور اپنی اولادوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا کریں گے۔ تم جانتے نہیں ہو وہ قوم کیسی ہوگی۔ ہاں یقیناً ان کے اندر گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، تو ان کے لیے میں نے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ غفور الرحیم ہوں۔ اگر گناہ ہو جائیں، اگر خطا ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے دربار میں آئیے، اپنی پیشانی کو جھکائیے، دو ندامت کے آنسو بہائیے اور اپنی مغفرت کرا لیجیے۔ اللہ رب العزت تو اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو ہم نے احکام دیے ہیں آپ کو، جن چیزوں کا ہم نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے، وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ہر چیز جو ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انسان کے اندر کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اس سے رکنے کی بھی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ اس کو انسان انجام نہ دے سکے۔ فرض کیجئے اللہ رب العزت پورے جانور کی قربانی کو ضروری قرار دے دیتا تو ہم میں سے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، کیسے اس قربانی کو انجام دیتے؟ اللہ نے کہا کہ اگر پورا بکرا ذبح نہیں کر سکتے ہو، پورا میڑا ذبح نہیں کر سکتے ہو، ایک بڑا جانور لے لو، حصے کر لو، 7 حصے کر لو سستے قربانی کے اندر۔ پھر اس میں مزید رعایت دی، اگر آپ کے علاقے کے اندر جانور بہت مہنگے ہو جائیں کسی دور کے اندر جا کر کے، آپ دوسری علاقے میں جا کر قربانی کر سکتے ہو۔ کتنی زیادہ سہولیات ہیں میرے بھائیو۔ جو دین ہے وہ بالکل فطرت کے موافق ہے، بالکل ہماری طبیعت کے موافق ہے۔ کبھی کبھی جب ہم اس دین کو چھوڑ کر بھٹکتے ہیں تو وہ ہماری اپنی غلطی، ہماری نفسانی خواہشات، شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس طریقے سے کرتے ہیں۔ پھر بھی رب نے کہا ہے کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے، ایسی خطائیں ہو جائیں، ایسے گناہ ہو جائیں، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، آ جانا رب کے دربار کے اندر، اپنی پیشانی کو جھکا دینا میرے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لینا۔ میں پروردگار، میں پیدا کرنے والا، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں اس بندے کو معاف فرما دوں گا۔
कितनी ज़्यादा रहमत, कितनी ज़्यादा मोहब्बत, कितनी ज़्यादा शफ़क़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हम लोगों पर है। जब रब की तरफ से ये इनामात हैं, ये एहसानात हैं, ये तमाम चीज़ें रब की तरफ से हैं, ये हमारा वजूद रब का दिया हुआ, ये हमारे घर मकानात के जो पैसे हैं वो रब के दिए हुए हैं, हत्ता कि हर चीज़ रब की दी हुई है, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारने वाले बन जाएं जैसा रब चाहता है। रब चाहिए ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हमारा उठना वैसा हो जैसा कि आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया, हमारा चलना उस अंदाज से हो, हमारी आंखें निगाह नीची हो, हमारे बोलने का अंदाज मीठा हो, हमारी ज़बान से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचती हो, हमारे किरदार से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचती हो, हमारे अखलाक से, हमारे अमाल से इस्लाम बदनाम ना होता हो। कोई ये ना कहे कि देखो मुसलमान है, इसके अखलाक देखो। तो मेरे भाइयों, हम अपने अखलाक से इस्लाम को बदनाम करने वाले ना हो। हम अपने अखलाक से कभी ऐसा ना हो कि इस इस्लाम को बदनाम कर जाएं। अंदाज़ा लगाएं कि जब कल क़यामत के दिन रब के सामने पेशी होगी, आक़ा मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कैसी कैसी दुआएं मांगी हैं, बारहा सुना होगा। अल्लाह के नबी रात में उठते हैं, फरमाते हैं या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को एक बार की हलाक मत करना, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा देना, ए अल्लाह वो तो भोले लोग हैं, वो तो बिल्कुल भोले लोग हैं, वो नफ्स के बहकावे में आ जाएंगे, वो शैतानों के बहकावे में आ जाएंगे। मौला तो उनकी मग़फ़िरत फरमा देना, तो उनको माफ़ फरमा देना। हत्ता के अय्याम कुर्बानी के अंदर सहाबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे मंगाए और एक मेंढा अपनी तरफ से कुर्बानी किया और एक मेंढे के अंदर फरमाया कि या अल्लाह ये मैं तेरे नाम पर ज़िबह करता हूँ, अपनी जानिब से ज़िबह करता हूँ और अपने आने वाली पूरी उम्मत के नाम से ज़िबह करता हूँ। पैगंबर तो ऐसे पैगंबर के सामने हम गुनाहों की हालत के अंदर, हम अपने गुनाहों की पोटलियों के साथ रब का दिल दुखा करके, अपने आका का दिल दुखा कैसे नजरें मिला लेंगे। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है, ये आशिकी नहीं है, ये वफादारी नहीं है, ये हमारे लिए महरूमुल किस्मत की बात है कि आका तो वो है जो हमारे लिए 1400 साल पहले कुर्बानी कर करके सवाब इनायत फरमा रहा है। आका तो वो है कि रात में उठ उठ करके नाम ले करके हमारे लिए दुआएं कर रहा है। आका तो वो जो हमेशा इस फिक्र में लगा हुआ है कि ऐ मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा देना, ऐ मौला मेरी उम्मत को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा देना, और आखिरत के लिए शफाअत कुबरा बचा के रखी है कि जब रब हुक्म देगा ऐ मोहम्मद क्या चाहिए, कहेंगे ऐ मेरी बारी ताला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। पैगंबर तो वो है, उस पैगंबर के सामने अगर हमारी पेशानी गर्द आलूद हो, हम नमाजें छोड़े हुए हों, हमने दूसरों का माल खाया हुआ हो, हमने कुर्बानियां ना की हुई हो, हमने रोजे ना रखे हुए हो, मेरे भाइयों हम कैसे अपने पैगंबर से नजरें मिला सकते हैं। पैगंबर ने तो फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो मेरे भाइयों क्या हम पैगंबर को तकलीफ देने वाले नहीं हैं? हम नमाज अगर छोड़ देते हैं, हम वो तमाम काम अंजाम नहीं देते हैं जो रब ने फ़र्ज किए हैं, जो रब ने वाजिब किए हैं, मेरे भाइयों क्या हम रब को नाराज़ करने वाले नहीं हैं? क्या हम पैगंबर को नाराज़ करने वाले नहीं हैं? इन गुनाहों के साथ, अपनी इन ख़ताओं के साथ हम कैसे रब के सामने भी खड़े हो सकते हैं, जिस रब ने हमें देखने के लिए दिया कि हम सही चीज़ों को देखें, कुरान को देख कर पढ़ें। उन आँखों से हम गलत चीज़ों को देखते हैं। जिस ज़बान को रब ने हमें अपना जिक्र करने के लिए दिया, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया, उस ज़बान से हम गालम गलोच करते हैं, उस ज़बान से हम झूठ बोलते हैं, उस ज़बान से हम गीबत करते हैं। जिन कानों को रब ने कुरान की तिलावत करने सुनने के लिए दिया, जिन कानों को रब ने एक दूसरे के सही मामलात को सुन करके समझने की तौफीक इनायत करने के लिए दिया, उन गानों को हमने मौसीकी का अड्डा बनाया हुआ है। उन कानों से हम गाने सुनते हैं, उन कानों से हम गीबतें सुनते हैं, उन कानों से हम गुनाह सुनते हैं। जिन पैरों को रब ने इसलिए दिया कि इंसान इन पर चल करके रोजी कमा करके अपनी औलाद की तरबियत करे, अपने घर वालों की देख रेख करे, इन पैरों से चलकर मस्जिद आए, मेरे सामने पेशानी झुकाए, मेरे सामने अपनी बंदगी का इजहार करे, मैं आका, मैं रब उसकी दुआओं को कबूल करूंगा, उसकी इबादतों को कबूल करूंगा। लेकिन इन पैरों से चलकर हम जुए के अड्डों पर जाएं, इन पैरों से चल करके हम गुनाहों की तरफ जाएं, इन पैरों से चल करके हम गुनाह करें, तो मेरे भाइयों कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन
یہ اعضا گواہی دیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، انگلیاں بولیں گی کہ مولا اس نے میرے ذریعے یہ گناہ انجام دیے ہیں، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ قدم گواہی دیں گے۔ اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، کیسے ہم پیغمبر سے نظریں ملا سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر ہم اپنی مرضی کی گزار لیں تو آخرت میں اپنی مرضی گزارنی نہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی زندگی رب چاہی زندگی گزار لیں تو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ایسے ایسے باغات، ایسے ایسے محلات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انگور کے باغات، شہد کی نہریں، طرح طرح کے انعامات، حور و قصور، باغات، محلات، سب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ رب کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ دیا ہے، یہ جو ایام ہیں، بہت زیادہ مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک رات کے اندر عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا ہے۔ رمضانوں کے اندر ہم جاتے ہیں نا 21، 23، 25، 27، کم سے کم ان راتوں کا اہتمام کرتے ہیں شب قدر کی تلاش کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ان میں تو متعین کر دیا، ہر رات میں جاؤ گویا شب قدر جیسا ثواب ہے، ہر ایک دن کا روزہ رکھو گویا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے سلسلے میں بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ اگر کسی شخص نے رکھا تو 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا عظیم ثواب پیغمبر نے دیا ہے۔ لیکن گناہوں میں یہی ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا، نمازیں چھوڑنا، اسی طریقے سے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں یہ کم بڑی بات ہے۔ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کل قیامت میں ہم دیکھیں گے، ارے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، رب کہے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم یوں ہی کر دیا کرتے تھے، سمجھتے تھے چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن آج ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو ان دنوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک دنوں کے اندر قربانی کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ قربانی جس پر فرض ہے، جس پر واجب ہے، اس کو تو کرنی ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو، قربانی اس پر واجب نہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ 2-4 لوگ مل کر کے ایک حصہ لے لیں اور کم از کم نفلی قربانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک حصہ کتنے کا؟ 2-4 ہزار روپے کا آتا ہے۔ اگر ایک انسان کی خود کی استطاعت نہ ہو تو 2-4 لوگ مل بھی سکتے ہیں نفلی قربانی کے اندر۔ اپنے بھائیوں کو ملائیں، چچا تاؤ کو ملا لیں اور ایک قربانی محبوب کے نام سے کر دیں، اس محبوب نے ہمیشہ ہمارے نام سے قربانی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔